السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان من، اکثر آپ کو قرآن پاک کے ایسے نسخہ جات ملیں گے جن کے اختتام پر ایک دعائے ختم القرآن کے نام سے لکھی ہوتی۔ بہت شاندار دعا ہے۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین، آمین۔ اے میرے پروردگار، مجھے مانوس رکھ میری تنہائی کے وقت قبر میں میرا کوئی ساتھی بنا دینا۔ اے اللہ، مجھ پر رحم فرما قرآن پاک کی برکت کے ساتھ، اور اے میرے پروردگار، اس کو میرے لیے امام بنا دے، رہنمائی کرنے والا بنا دے، اور نور بنا دے، ہدایت بنا دے، رحمت بنا دے۔ اے میرے پروردگار، مجھے یاد کرا دے اس سے وہ چیزیں جو میں بھول چکا ہوں، اور سکھا دے مجھے قرآن پاک کی وہ چیزیں جن سے میں جاہل ہوں، بے خبر ہوں۔ اور اے میرے پروردگار، میری قسمت میں کر دے اس کی تلاوت، رات کے اوقات میں پڑھتا رہوں اور دن کے اوقات میں بھی پڑھتا رہوں، اور بنا دے قرآن پاک کو میرے لیے حجت قیامت والے دن، اے رب العالمین، آمین۔ صاحب تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن پاک تیرے لیے دلیل ہے اگر تم نے اس کو پڑھا اور اس کے مطابق عمل کیا تو قیامت والے دن پروردگار سے کہے گا، اے پروردگار، اس کی غلطیوں سے درگزر فرما، یا یہی قرآن تیرے خلاف حجت ہوگا، دلیل بن کر آئے گا، گواہ بن کر آئے گا اور تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ اے پروردگار، اس نے تیرے قرآن پر عمل نہیں کیا، اس کے مطابق اس نے اپنے عقیدے کو نہیں بنایا۔ یہ روایت مسلم شریف میں نقل ہوئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا، رب تال القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن میں پڑھتا ہے اقیم الصلاۃ اور نماز کی پابندی نہیں کرتا، یہ آیت اس پر لعنت بھیجتی ہے۔ آت الزکوٰۃ پڑھتا ہے اور زکوٰۃ نہیں دیتا، یہی آیت اس پر لعنت بھیجتی ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، اسے قرآن پاک میں پڑھتا ہے کہ خدا جھوٹوں پہ لعنت کرتا ہے اور پھر جھوٹ بولتا ہے، تو یہی آیت اس پر لعنت بھیجتی ہے۔ قرآن پاک کھولتا ہے اور پڑھتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، پھر خود زنا میں آلودہ ہوتا ہے، تو یہی آیت اس پر لعنت بھیجے گی۔ قرآن پاک میں پڑھتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اور وراثت پر پورا عمل نہیں کرے گا، بیٹی کو، بہن کو، پھوپھی کو ان کے حق سے محروم کر دے گا، تو یہی آیت اس پر لعنت بھیجے گی۔ جب پڑھے گا لا تقربوا مال الیتیم، یتیم کا مال مت کھاؤ مگر ہیلے بہانوں سے، قانونی چارہ جوئیاں کر کے، یتیم بھانجے بھانجیوں کے، یتیم بھتیجے بھتیجیوں کے مال کو ہڑپ کر رہا ہے اور ان کے اوپر قابض ہو رہا ہے، تو قرآن کی یہ آیت اس پر لعنت کرتی ہے۔ اس لیے عزیزان من، ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ جہاں ہم روزانہ کی بنیاد پر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اسی درجے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن پاک کا فہم بھی حاصل کریں۔ اسی سلسلے میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر عام فہم تفاسیر میں سے کچھ حصہ جو زیادہ سے زیادہ 9 سے 10 منٹ پر مشتمل ہوگا، اس کو نشر کیا جائے۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اپنے قیمتی وقت میں سے محض 10 منٹ نکال کر اسے ضرور سنیں اور اس سے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو حاصل کریں۔ کیا خبر کب زندگی کا سفر تمام ہو جائے، اور اگر اللہ رب العالمین نے ہم سے پوچھ لیا کہ یہ جو دستور العمل، یہ تمہاری زندگی گزارنے کا جو آئین ہم نے بنا کر بھیجا تھا،
اس کے بارے میں تم نے اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ اسے کھول کر دیکھ ہی لیتے کہ اس میں کیا لکھا ہے؟ تلاوت کرنے کا اپنا اجر و ثواب ہے، مگر قرآن جب تک اس کی فہم و فراست ہمیں حاصل نہیں ہوگی، زندگی میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیا اپنانا ہے اور کیا چھوڑنا ہے، کن کاموں سے اللہ راضی ہوتے ہیں اور کن کاموں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، ان چیزوں کا علم اس وقت تک حاصل نہیں ہوگا جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اس دستور حیات کو کھول کر پڑھیں گے نہیں، اسے سمجھیں گے نہیں۔ امید ہے اس سلسلے میں ہم سب مل کر کوشش کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح دین سیکھنے، سمجھنے اور استقامت اور اخلاص کے ساتھ اس پر عمل پیرا رہنے کی توفیق اور اسباب نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔